اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفیٰ ومحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی دائم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یعصوب سلمو کی جو ویڈیو بھی آئی ہے اور انہوں نے مولانا کلب جواد صاحب پر تمام طرح کے جو الزامات لگائے، حالانکہ وہی گھسے پٹے الزامات جو ہر بار لگاتے چلے آ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نیا نہیں ملتا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال جو چیزیں ہیں میں اس کا جو ہے وہ سیریل وائز ساری چیزوں کا جواب، ادھر 2 دن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے، لیکن یہ تمام جو ان کے الزامات ہیں اس کے بعد سیریل سے میں جوابات دینے کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت۔ اس میں جو انہوں نے پہلے کہا کہ غیبت کی ہے ممبر پر سے، تو یہ پہلے آدمی سمجھ لے کہ غیبت کیا ہوتی ہے اور حق بیانی کیا ہوتا ہے۔ ممبر حق بیانی کے لیے ہے، ممبر پر سے یہ کہنا ہی ہوگا کہ چور کون ہے، یہ آپ کو صداقت بیان کرنی پڑے گی ممبر پر سے، یہ بتانا پڑتا ہے۔ اور حق بیانی جو ہم تولا اور تمام طرح کی جو چیزیں، یہ ہماری حق بیانی ہے ممبر پر سے، ہمیں کہنا پڑے گا کہ صاحب یہ آدمی بےمانی کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ ممبر پر سے نہیں کہیں گے تو ہم مشکوک ہو جائیں گے کہ صاحب یہ تو دیکھیے یہ ممبر پر سے سچ نہیں بولتے ہیں، اس آدمی کو یوں تو چور کہہ رہے ہیں مگر ایسے نہیں کہہ رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم ممبر سے لے کے محراب سے لے کے ہر جگہ تم لوگوں کے جھوٹوں کو اور تم لوگوں کی بےمانیوں کو اجاگر کریں گے۔ ہم نے تم سے سوالات پوچھے، تم نے اس کے جوابات نہ دیے، تم نے الزامات لگائے، ہم نے تم سے کہا کہ تم آ جاؤ ہم سے حساب لے لو، تم اس کے لیے نہیں آئے، تو کیا تم کو کہا جائے۔ اور اس بار کی جو تم نے ویڈیو بنائی ہے، واقعی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہ تو ہم کئی بار تم پہ دانا ڈالتے ہیں کہ تم ایک آدھ بار بول دو، کیونکہ جاہل جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے جو ہے وہ اتنا میٹر مل جاتا ہے اور اتنی چیزیں مل جاتی ہیں ماشاءاللہ سے کہ اس وقت تو خیر تم کو ہر آدمی بسم اللہ جو تم نے کہا ہے وہ تک غلط کہہ دیا۔ میری تو گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو ان سے مجالس پڑھواتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، ان تک ثواب بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو اس کو قرات نہ آتی ہو وہ مجلس صاحب کی کیا پڑھے گا۔ آپ چاپلوسی میں جو لوگ پڑھوا رہے ہیں ان سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے نہ تو مولا کی خوشنودی کے لیے پڑھوا رہے ہیں اور نہ ہی کسی کے اصال ثواب کے لیے پڑھوا رہے ہیں۔ مگر جو لوگ اصال ثواب کے لیے اگر واقعی مولانا سمجھ کے پڑھوا رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ جس آدمی کو بسم اللہ تک صحیح نہیں کہنا آتا ہو، قرات جس کی ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، اس سے برائے کرم جو ہے وہ مجالس کو خطاب نہ کرائیں۔ اچھا خیر، اب دوسری بات، خبریں بیچتے ہیں 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تم نے خیر کہہ دیا۔ میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ صاحب کوئی آدمی، یہ الزام جو ہے وہ وسیم رضوی نے لگانا شروع کیا پچھلے 10-12 سالوں میں۔ میں نے 10-12 سال پہلے بھی ایک وسیم رضوی سے ڈیبیٹ ہوئی تھی زی ٹی وی کے اوپر، اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو وہاں پہ خبریں جو لوگ لیتے ہیں وہاں پر، اگر اس میں کسی آدمی کو خبر کے پیسے جس سے لیے گئے ہیں یا خبر کے بدلے جس سے وہ لیا گیا ہے چندہ امام باڑے کی تعمیر کے لیے یا اور کاموں کے لیے، اس خبر کی رسید کیا نہیں دی گئی ہے؟ کوئی ایک آدمی بھی تو ہوگا جو یہ کہے گا صاحب 4 لاکھ روپے لے لیے کلب جواد نے، 10 لاکھ 20 لاکھ بقول آپ کے لے لیے اور رسید کا چندے کا اس کا جو وہ تھی رسید ہم کو نہیں دی، یا یہ کوئی کہنے والا کہ صاحب ہم سے 50,000 کی تو رسید دی اور 4 لاکھ ہم سے کیش لے لیے، یہ بےمانی یہاں پہ ہوگی۔ لیکن ابھی تک تو کوئی ایسا آدمی تم لوگ لائے نہیں کہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ صاحب رسید ہم کو کم کی دی اور پیسے زیادہ لیے۔ خیر بہرحال اس کے باوجود تم لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے میں نے گزارش کی کہ پورے ادب احترام کے ساتھ عوام میڈیا کو لے کے غفران آپ کے امام باڑے تشریف لے آئیں اور لا کے غفران آپ کے امام باڑے میں جتنی بھی ارننگ ہے، جس طرح سے پیسہ آ رہا ہے، ان سب کا حساب لیں۔ اگر 10 پیسے کی بھی گڑبڑی نکلتی ہے تو کلب جواد صاحب اس کے گناہگار ہوں گے، لیکن یہ کون سا ہے طریقہ کہ خالی بیٹھ کے جو ہے وہ تم کو کہتے رہنا ہے اور کبھی نہ حساب لینا نہ کچھ، کیونکہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے کہ ہم چوری کرتے رہیں دوسرے کو چور کہتے رہیں گے، ہم دوسرے کو کہتے رہیں گے ارے وہ چور اور ہم ادھر سے چوریاں کرتے رہیں، وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ میں نے محرم میں ہی تم لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا، دیکھو شیعہ کالج کے اوپر اب میں کسی حالت میں پیچھے ہٹوں گا نہیں،
اور یہ میری لڑائی ہے, میں لڑ کے تم لوگوں کو کھینچ کے نیچے پھینکوں گا. یہ دھیان رکھنا, 56 بٹن کی شیروانی کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا دیکھے گی اور تم بھی دیکھو گے جس طرح سے میں تم سے لڑنے کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. ایک الزام وسیم رضوی سے جب میری ڈیبیٹ ہوئی, انہوں نے بھی ایسے کر کے ایک وہ کاغذ دکھایا کہ صاحب یہ دیکھیے رجسٹری قلب جواد نے اپنے نام کرائی ہے, اور یہ صاحب جو ہے وہ غفراماب کے امام باڑے کے پیسے دیے گئے ہیں اور رجسٹری اپنے نام کرائی گئی ہے. یہ 8 سال پہلے وسیم رضوی نے جب دکھایا تھا, 8 سال سے آج تک اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی تم تو وقف بورڈ کے چیئرمین تھے وسیم رضوی, اسی وقت میں کوئی کاروائی کر دیتے اس چیز کے اوپر. لیکن اس لیے کاروائی نہیں کی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں پر قلب جواد کا گھر نہیں بنا ہے, وہاں مدرسہ بنا ہوا ہے, وہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, وہاں ہاسٹل ہے, وہاں لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ سمپتی جو لی گئی ہے اس سمپتی کو امام باڑے کے وقف میں اور امام باڑے کی پراپرٹی میں شامل کیا گیا ہے. یہ بھی یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. وہ کن وجوہات پہ, کن ٹیکنیکل پرابلمز پہ وہ امام باڑے کے نام رجسٹری نہ ہو کے فوری طور پہ جواد صاحب کے نام کرائی گئی, وہ ایک الگ وشے ہے, اس کو دیکھے آدمی آ کے, اس کا بھی تم لوگ آ کے باقاعدہ بات کر سکتے ہو. بھائی کیا کنفیوژن ہے بتائیے صاحب, آپ نے کیوں اپنے نام سے لے لی, ذاتی ملکیت بنا لی کیا؟ تو وہ دیکھیں گے آ کے کہ صاحب وہ ذاتی ملکیت ہے آن پیپرز کہ نہیں ہے. کیا تاریخ کو جب لیا گیا اس کے فوراً بعد ہوا, کہ اس کے 10 سال بعد ہوا, کہ 2 سال بعد ہوا, کہ 5 سال بعد. یہ تمام چیزیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جنتا کے سامنے آنی چاہیے, اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے لائیں. اگر کہیں کوتاہی ہو تو پھر گناہگار کہیں. اب ایک خیر کل ایک انگلش کا ایک ورڈ ہم کو اور پتا چلا, بلڈری. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بلڈری جو ہے یہ ورڈ پہ میں بڑا ساری ڈکشنریاں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ساری مجھے پتا چلے کہ یہ انگلش کا ہے کہ فارسی کا ہے کہ عربی کا ہے, یہ ورڈ ہے کا ہے کا. میں بہت پریشان ہوں. گرہ کٹی سے ملا ہوا بلڈری لگ رہا ہے ہم کو, یہ گرہ کٹی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلڈری. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ بھائی جو ہے بچپن سے بلڈری کر رہا ہے, مطلب یہ کہ جھولے سے جو ہے سیدھا یہ بلڈری کرنے, مطلب بقول ان کے بلڈری کرنے نکل پڑا. میرے بھائی وہ بلڈنگیں جس میں بلڈری کی ہے تمہارے بھائی نے, وہ کہاں ہیں اور کون کون سی ہیں وہ بھی میں آج تم کو واضح کر دوں. ٹھیک. ایک بلڈنگ تم نے جو سنی وقف کی جگہ کے اوپر تم لوگوں نے بنائی, جو آگے سے پوری عمارت بنی اور پیچھے سے پوری خالی ہے. ٹھیک. شاہ گنج کے لوگ گواہی دے دیں گے جو تمہارے محلے کے رہنے والے ہیں. ٹھیک. دوسری بلڈنگ حسین آباد ٹرسٹ کی زمین پہ ہتیا کے ڈی ایم صاحب سے اپنی اس کا بدلہ لینے کے لیے خدمتوں کا تم لوگوں نے حسین آباد میں بنائی. دوسری بلڈنگ وسیم رضوی نے جس وقت پہ تم لوگوں سے اندرونی ساٹھ گاٹھ کری اور یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب وسیم بھائی کا وروਧ جو ہے وہ یاسوف بھائی نہیں کریں گے, مگر یہ کہ ہمیں کچھ چرامری کرا دیجئے قاعدے کی, تو پھر اس وقت کے اوپر عاصم نام کے ایک متولی جو کہ وہاں وکٹوریا اسٹریٹ کے امام باڑے کے متولی ہیں افضل محل کے, ان کے ذریعے گنیش گنج میں ایک وقف کی لینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنائی گئی جس میں دکانیں بنائی گئی, کروڑوں روپے کی دکانیں. ٹھیک ہے. اس میں صرف تمہارے بھائی کی دلالی تھی, بلڈری نہیں تھی. یقین مانو, نہ تمہارا بھائی کبھی وہاں گیا, نہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ صاحب فاؤنڈیشن کیا ہوتا ہے, نہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ پلرز کیا ہوتے ہیں, نہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ لنٹر کیا ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی بھی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی. لیکن یہ دلالی کے بارے میں جانکاری, کیونکہ تمہارے آبا و اجداد دلالی کا ہی کام کرتے رہے شروعات سے. آغا روحی صاحب کے گھر کے اندر تمہارے والد صاحب اور تمہارے دادا جو تھے ملازم تھے, آن ریکارڈ رجسٹر پہ ہے پے سلپ کے ساتھ کہ کتنی روپے تنخواہ ملتی تھی, کتنا کیا تھا. وہاں ان کا حقہ بھرتے تھے, ان کے گھر کے سودے لاتے تھے, اور کبھی کبھی جو ہے داڑھی میں رنگ ونگ بھی لگانے کام اور خط بنانے کا کام بھی کرتے تھے, جو پشتینی کام ہے تم لوگوں کا. سمجھ رہے ہو. لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نائیوں کا بھروسہ تم نے توڑ دیا. لوگ نائی پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے, تم لوگوں نے بےمانیاں کر کے نائیوں کا بھی بھروسہ توڑ دیا. اب کوئی آدمی جلدی اپنے گلے پہ استرا رکھنا نہیں چاہتا. ہم نے اپنی داڑھی منڈوانا ختم کر دی اسی ڈر سے. اب ہم داڑھی اسی لیے رکھے رہتے ہیں کہ بھیا کون نائی سے استرا کون رکھوائے, پتہ نہیں کیا کر دے. خیر, اب اس بلڈری کا جو معاملہ ہے وہ تو ابھی خیر, اور اس میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ شیعہ کالج میں نوکری کر رہا ہے. بھائی تمہارا بھائی جو ہے وہ
सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये तुमने क्यों छुपाया आवाम से? उस वक्त क्यों कहा कि मेरा भाई बिल्डरी करता है? झूठ बोले ना। तुम्हारी मक्कारियों का देखो, पहले मैंने तुमको झूठा साबित कर दिया, तमाम चीजें साबित कर दी, ये तुम्हारा एक झूठ और खुला। जब जब जाहिल मुंह खोलेगा तब तब उसके मुंह से ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो खुद जलील और रुस्वा होगा, और तुम हो रहे हो जलील और रुस्वा, और आगे भी मजीद होते रहोगे। तुम्हारा भाई, तुम्हारे सारे भाई शिया कॉलेज में नौकर हैं, तुम इसको क्यों नहीं झुटला रहे हो? तुम कह दो कि नहीं शमील झूठ बोल रहे, मेरा कोई भाई शिया कॉलेज में नौकर नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुमने एक बहुत बड़ी, खैर झूठ जो फरेब के आदत तुम्हारे पुराने, तुम्हारे बाप भी इसी तरह के फरेब किया करते, तुम भी कर रहे हो, ठीक है। तुमने ये कहा कि सैयद आका हसन साहब जो थे वो शिया कॉलेज के बानी नहीं थे। सर ये मेरे पास 1916 की तस्वीर है, ठीक है, और ये 1916 की तस्वीर के बाद जो प्रोस्पेक्टस था उसके अंदर पूरा छपता था, ठीक। इसमें जो है वो हिज एक्सीलेंसी यानी एलजी सर जेम्स एस मेस्टन, ये एलजी थे अवध के, उनके साथ ये आका हसन साहब की तस्वीर है, और उसके साथ ही साथ नवाब रामपुर रजा अली खान साहब की तस्वीर है। उसके अलावा तमाम सरमाएदार, जिसमें एक एक करके मैं आपको नाम बता सकता हूं, शेख मोहम्मद यूसुफ हुसैन खान साहब बार एट लॉ एंड रईस लखनऊ के, मिर्जा सज्जाद अली बेग साहब कलकत्ता से, केबी राजा थे ये, सैयद तवक्कल हुसैन साहब फैजाबाद से, राजा सैयद अबू जाफर साहब, मौलाना सैयद आका हसन साहब मुश्तहिद लखनऊ, हिज एक्सेलेंसी द नवाब साहब रामपुर, हिज एक्सेलेंसी सर जेम्स मेस्टन, ये तमाम लोग एक साथ बैठे, इनकी तस्वीर है। और ये मैं पूरा अभी आपको इस विंडो में इसको पूरा भी दे दूंगा। इसमें जितने नाम है, तुम अपने खानदान के किसी एक आदमी का नाम बताओ जो इसमें बैठा हुआ है, अपने घर का, खानदान का, किसी का जो खानदान बहुत बार कर भी रहे हो, हालांकि पूरा शहर जानता है लखनऊ का, ठीक है। इसमें कोई, इस पूरे जितने नाम दिए मैं इसके अंदर 30-40 लोगों का, इसमें कोई एक नाम बताओ कि जो तुम्हारे खानवादे का नाम हो। तो एक दूसरा झूठ तुम्हारा ये खुला, ठीक है। यही फरेब तुम्हारे बाप भी करते थे पहले, अब तुम कर रहे हो यही फरेब। फिर एक बहुत बड़ा झूठ और, जिसमें तुमने ये कहा कि शिया कॉलेज में 95% शिया मुलाजिम है। ये बहुत बड़ा झूठ एक तुम और बोले। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे शिया कॉलेज में एलिजिबल लोगों की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि खाली शिया कम्युनिटी के लोग हों या दूसरी कम्युनिटी के ना हों, लेकिन क्योंकि तुमने ये झूठ बोला इसलिए मैं यहां पे एक लिस्ट लेके बैठा हूं कि गैर शिया कितने लोग हैं, जो 95% है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जिसमें 30 लोगों के नाम हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सोनी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर अजय वीर, डॉक्टर आलोक यादव, डॉक्टर रवि प्रताप, डॉक्टर प्रबोध गर्ग, डॉक्टर छत्रपाल, डॉक्टर कमलजीत मनी मिश्रा, मिसेज अर्चना सिंह, डॉक्टर कीर्ति प्रकाश, डॉक्टर अम्बरीश उपाध्याय, डॉक्टर कुमार गौरव, डॉक्टर राहुल पांडे, डॉक्टर विश्वास कुमार, डॉक्टर कुंवर जय सिंह, डॉक्टर मनमेंद्र सिंह, डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर सीमा राणा, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर सुधाकर प्रकाश, और उसके अलावा भी 3-4-5 नाम हैं जो अभी मेरे पास फौरी तौर पे नहीं है। लेकिन ये 30-35 लोग जो हैं ये सब गैर शिया हैं। जो तुमने एक और झूठ बोला कि हमारे पास 90%, जो तुम एक ऐसे करके लिस्ट दिखा रहे थे, वो हमें लग रहा है कि तुमने जो है वो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, किसी के चंदे वंदे की लिस्ट होगी, वो दिखा दी होगी कि साहब ये देखिए 95% ऐसे पढ़ के। बेवकूफ बनाना बंद करो। कौम बहुत अवेयर है, लोगों को मालूम है कि क्या बेमानियां हो रही हैं, और शिया कॉलेज की बेमानियां दूर दूर तक लोगों तक जा रही हैं। और तुम ये यकीन मानो कि मैं शिया कॉलेज तुम्हारे हाथ से निकाल लूंगा, और जो तुम्हारे लगवे भगवे हैं वो भी ये समझ लें कि शिया कॉलेज तुम्हारे हाथ से जाएगा हर हालत में। और ये किसी हवा में मत रहना कि तुम वसीम रिजवी हो या वसीम रिजवी की तरह की लड़ाई लड़ पाओगे, ठीक है। तुम्हारी बिल्कुल उतनी औकात नहीं है, तुमसे तो मैं 6 महीने के अंदर छीन के रख लूंगा, ठीक। अब ये एक वो था। दूसरा ये कि साहब जो बातें इन्होंने तमाम तरह की कही, उन बातों में एक भी सच्चाई नहीं, एक भी वो नहीं। लेकिन जो बिल्डरी वाली बात कही, उस बात में इनकी खुद असलियतें कई निकल के आ गई हैं
جو ان کے جھوٹ تھے، کیونکہ جب منہ کھولتا ہے جاہل تو جھوٹ نکلتے ہیں، اور جب جھوٹ نکلتے ہیں تو خود پھنستا ہے. انہوں نے، ان کا بھائی جو ہے اگر بلڈری کر رہا ہے بقول ان کے، تو وہ شیعہ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کس حیثیت سے ہے؟ اس کا جواب تم قانونی اعتبار سے ہمیں دو گے جلد سے جلد انشاءاللہ. اور میں تم کو بتا دوں کہ میں کسی حالت میں، پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی حالت میں تم کو دوبارہ اس پد کے اوپر نہیں رہنے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.